لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3356۔ حبان بن واسع اپنی قوم کے چند بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن صحابہ کی صفیں درست کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، اس کے ذریعے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ آپ بنو عدی بن نجار کے حلیف سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے، وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں تیر کا چوکا دیا اور کہا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قصاص دیجیے۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا قصاص لے لے۔ یہ غزوہ بدر کا موقع ہے اور آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر یوم الفرقان ہے۔ عرب کی سب سے بڑی قوت قریش، جو وہاں کی سب سے بڑی معاشی قوت بھی تھے، سیاسی قوت بھی تھے، دینی قوت بھی تھے اور معاشرتی قوت بھی تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے نہتے مسلمانوں کا، جو کہ ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے نہیں نکلے، جو کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے۔ اس لیے جو ہے اسلحہ بھی ساتھ نہیں، سامان بھی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ذکر ہے غزوہ بدر کا۔ اب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور صبح کے وقت آپ نے جب صفیں سیدھی کرنے کا وقت آیا تو یہ سواد بن غزیہ جو تھے یہ سب سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ نے اس تیر کے ساتھ ان کو چوکا دیا اور ان سے کہا کہ تم اپنی صف کے برابر ہو جاؤ۔ سواد کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قصاص دیجیے۔ ذرا سوچیے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی 10 دفعہ سوچا، کتنا ٹینشن کا وقت تھا اس وقت۔ اور یہ صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے قصاص دیجیے، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ اور اللہ کے رسول اتنے پرسکون ہیں، ان سے کہتے ہیں قصاص لے لو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں، آپ نے میرے ننگے جسم پر مجھے تیر کا چوکا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیا، آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا قصاص لے لو۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں اپنی آخرت کا ہر دم فکر ہوتا تھا۔ سواد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیض اٹھا دی، یہ پیچھے سے آگے بڑھے، جب پھر ڈال دی اللہ کے رسول، اور اپنے جسم کو خوب آپ کی کمر کے ساتھ خوب رگڑا، خوب اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ملایا۔ اور میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سواد ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے چاہا کہ زندگی کے اختتام میں میری جلد آپ کی جلد کے ساتھ لگ جائے۔ حضرت
سواد نے جب ایسا کیا، آپ کو جپھی ڈال دی اور آپ کے پر جان قربان کرنے لگے، اللہ کے رسول نے پوچھا سواد تمہیں ایسا کس چیز نے ابھارا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دیکھ تو رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، پتہ نہیں شہادت اللہ عطا فرما دے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری کام یہ ہو کہ میرا جسم اور آپ کا جسم مل جائے، اس لیے خوب خوب آپ کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ ملایا اور خوب خوب آپ سے برکت حاصل کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خیر و بلائی کی دعا کی اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ اندازہ کیجیے ہم لوگ اپنی ٹینشنوں میں کیسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات کر کے تو دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو سیدھا کرنے والے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر بھی آپ کا رویہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ یہی باتیں ہوتی تھیں تو صحابہ آپ پہ جان دینے کو تیار ہوتے۔ حدیث نمبر 3362، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دہیہ کلبی کو جبریل کے سب سے زیادہ مشابہ پایا۔ حضرت دہیہ کلبی جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ اللؤلؤ والمرجان کی جو پہلی حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جس میں حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو اس میں حضرت جبریل جو تھے دہیہ کلبی ہی کی شکل میں آئے تھے۔ کیسر روم کو جب اسلام کی دعوت پہنچانے والے خط کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کیسر روم کو اس دور کی میں نے آپ کو بتایا دو جو تھیں حکومتیں سپر پاور تھیں، ایک روم کی حکومت اور ایک ایران کی حکومت۔ ایران کی حکومت کا تو ہم پیچھے ذکر پڑ چکے۔ تو روم کی حکومت کو خط پہنچانے کے لیے حضرت دہیہ کلبی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب ہرکل کا معاملہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے تھے۔ ہرکل نے سوالات کیے تھے، حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہ لائے تھے اور اس نے حضرت ابو سفیان سے آپ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور پھر اس نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر یہ تمام باتیں سچی ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو اس شخص کی دعوت جو ہے یہ میرے پاؤں تک جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تک پہنچے گی، اور اگر میں ان کے پاس پہنچ سکتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے جو پادری تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو آمادہ نہ تھے اور کیسر روم جو تھا وہ اپنی بادشاہت کی قربانی نہ دے سکا۔ بہرحال اس نے جو کہ یہ ہم نے حضرت ابو سفیان والی حدیث ہم نے پڑھی تو اسے میں یہ سمجھ تو آتی ہے کہ وہ دل سے آپ کو مان چکا تھا لیکن وہ اسلام کے لیے قربانی نہ دے سکا۔ اسے خیال یہ تھا ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت باقی نہ رہے۔ بہرحال اس نے بھی کیا کیا کہ حضرت دہیہ کلبی کو بہت سے تحائف سے نوازا۔ واپسی پر لوگوں نے حضرت دہیہ کلبی کو جو تحائف ملے تھے ان کو لوٹ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں حضرت زید بن حارثہ کو ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ حدیث نمبر 3365، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں مقام پر فلاں آدمی کی کھجور ہے، میں بھی اس کے ساتھ اپنی کھجوریں گاڑ رہا ہوں، آپ اسے کہیں وہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنے باغ کی دیوار بنا سکوں۔ آپ نے اسے فرمایا اسے وہ کھجور دے دو، تجھے بدلے میں جنت میں کھجور ملے گی، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ معاملہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پر میں کھجوریں گاڑ رہا ہوں اور وہاں پہ فلاں آدمی کا ایک درخت ہے، اسے کہیں کہ وہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنی جو باڑ بنا رہا ہوں، اپنے باغ کی دیوار بنا رہا ہوں، وہ اس کا حصہ بن جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اسے وہ کھجور دے دو، تجھے بدلے میں جنت کی کھجور ملے گی، یعنی اسے تحفہ دے دو، بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ کھجور کا درخت دیں گے۔ لیکن وہ آدمی نہ مانا۔ پھر آپ نے اسے یہ بھی کہا اسے بیچ دو، وہ اللہ کا بندہ بیچنے کو بھی تیار نہ۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اسے سفارش کی اس کو بیچ دو، وہ بیچنے کو بھی تیار نہ ہوئے۔ اب یہ بات جو تھی مسلمانوں کے اندر پھیل گئی کہ وہ شخص نہ تو بیچنے کو تیار ہے، نہ تحفہ دینے کو تیار ہے، اور اس سلسلے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی انکار کر دیا ہے۔ خیر جی، ابو دہدہ جو تھے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کھجور کا درخت میرے باغ کے بدلے میں فروخت کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو دہدہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے فلاں کھجور کا درخت اپنے باغ کے عوض خرید لیا ہے، آپ یہ درخت اس ضرورت مند آدمی کو دے دیں۔ اب ابو دہدہ نے کیا کیا، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ ان تک پہنچا تو ان کا کھجوروں کا ایک درخت باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ انہوں نے اس آدمی سے بات کی کہ بھئی تمہارا ایک درخت ہے، میرے 600 درخت لے لو اور وہ درخت مجھے اس کے بدلے میں بیچ دو۔ اور وہ آدمی جو تھا اسے جب اتنا اچھا سودا نظر آیا کہ اس کا ایک درخت کے بدلے اس کو 600 درختوں کا باغ مل رہا ہے تو وہ مان گیا۔ اب حضرت ابو دہدہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ درخت میں نے آپ کی خاطر اس آدمی کو 600 درخت دے کر بھیجا، تو یا رسول اللہ اب یہ درخت اس آدمی کو آپ دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جنت میں ابو دہدہ کے لیے کئی بڑے بڑے اور لمبے لمبے کھجوروں کے گچھے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ جنت میں تمہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا۔ ابو دہدہ اپنے بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے ام دہدہ، باغ سے نکل جاؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے درخت کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ اب یہ ہے 600 کھجوروں کا درخت تھا، اور اسی درخت کے اسی باغ کے اندر رہائش بھی تھی، بچے بھی وہیں رہتے تھے، بیوی بھی وہیں رہتی تھی، ڈیرا وہیں تھا۔ اپنی بیوی کو جا کر بتایا ام دہدہ، میں نے جنت کا ایک درخت لے لیا ہے، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی تو میں نے وہ لے لیا ہے، اور یہ میں نے اپنا 600 کھجوروں کا جو باغ ہے وہ اس جنت کے درخت کے عوض میں نے بیچ دیا۔ ام دہدہ کہنے لگی کہ ابو دہدہ تو نے بڑا نفع بخش سودا کیا۔ میرا خیال ہے ہم عورتوں میں سے کوئی ہوتی تو وہ یہ ضرور کہتی دماغ خراب تھا تمہارا، وہ بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھ لیتے، اور بالکل ہی پاگل ہو گئے تھے، نہ تمہیں بچوں کا خیال آیا نہ تمہیں بیوی کا خیال آیا۔ لیکن وہ ابو دہدہ تھے اور وہ ام دہدہ تھی جنہیں اللہ کے رسول کے وعدوں پر بڑا یقین تھا۔ ام دہدہ نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ ابو دہدہ تم نے بڑا ہی نفع بخش سودا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتیں مردوں کا ساتھ نہ دیں تو مرد بھی دین پر اتنا زیادہ چل نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نیک عورت جو کہ دین کے معاملے میں چلنے والی ہو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت جو کہ دین پر چلنے میں آدمی کی مدد کرے۔ حدیث نمبر 3366، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان کے چہرے بدر والی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کے 3 گروہ کر دیں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، ایک السابقون السابقون ہوں گے، اور ایک اصحاب الشمال ہوں گے، یعنی
نیک لوگوں کے دو گروپ ہوں گے، جن میں سے پہلے گروپ کا نام ہے السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، اور دوسرے دائیں ہاتھ والے، اور دوزخ والے جو ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ تو نیکوں میں سے بھی اللہ نے دو گروپ کر دیے، ایک وہ گروپ ہے جو کہ ہر نیکی میں سبقت لے جانے والا ہے، نماز کا معاملہ ہے، تہجد پڑھنی ہے، کوئی مدرسہ بننا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرنی ہے، کوئی فلاں ضرورت کا مسئلہ ہے، کوئی راشن کہیں پہنچانا ہے، کوئی کہیں پہ کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کوئی بھی نیکی ہے وہ سب سے سبقت لے جانے والی ہوتی ہے۔ السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو جنت میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ تو ان کا ذکر سورت واقعہ میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان کے چہرے بدر والی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے، یعنی بالکل صاف دل، جس میں کسی کے خلاف نفرت، کسی کے خلاف بغض، کسی کے خلاف برے خیالات قطعاً نہیں ہوں گے۔ جیسے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، ہم عام طور پہ یہ نیکی تو کر لیتے ہیں، لیلۃ القدر کو ساری رات اللہ کے حضور میں ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اللہ سے استغفار کر لی، اپنے دل صاف کرنے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے، جن سے ایسا انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے ان کے دل دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی ویسے ہی سوچتے ہوں گے۔ تو اپنے دلوں کو حسد اور بغض اور کینے سے پاک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کی رات بھی ایسے لوگ نہیں بخشے جاتے جن کے دلوں میں حسد اور بغض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں حسد اور بغض ہوتا ہے۔ تو اپنے دلوں کے گند اور اپنے دلوں کے میل اور اپنے دلوں کے کینے، یہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں گے، اکٹھے باب الایمن سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس گروہ کی صفات کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نہ تو یہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ تو یہ بدشگونی لیتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہم کرتے ہیں، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انہیں اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے، جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا۔ میں نے اپنے رب سے مزید مطالبہ کیا تو اس نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد کا اضافہ کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بغیر حساب کتاب کے لوگ ہیں، اللہ ان کی تعداد میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مطالبے پر ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ اب ان کی تعداد 4,90,00,00,000 اور 70,000 ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، پچھلے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ بہرحال ان کی صفات پیدا کر لیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے لوگوں میں ہوں گے ہی نہیں، یہ عام طور پہ نبی کے ساتھیوں میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس دور میں تربیت کا معیار بڑا اونچا ہوتا ہے۔ السابقون السابقون، ہر نیکی میں سبقت لے جانے، ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے۔ اور ایک اور صفت آپ نے دیکھی، ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے، دل کے صاف، دل میں حسد، بغض، کینہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت کا جو ہے دروازہ، یہ سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3373، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے یاد کرنے کی غرض سے لکھ لیتا تھا۔ مجھے قریشیوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کیا تو ہر بات لکھ لیتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جو ناراضگی اور خوشی میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے لکھنا ترک کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے انہیں توجہ دلائی کہ بات ہے اللہ کے رسول انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، اور تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے منہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو لہٰذا آپ نے ان کے سوال کرنے پر ان کو یہی حکم دیا تم ہر چیز لکھ لیا کرو، اور آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور ویسے اس بات کی گواہی تو قرآن نے خود دے دی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی خواہش نفس سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو کہ ان کو کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا کہ تم جو بات بھی میرے منہ سے سنا کرو تو لکھ لیا کرو۔ یہ جو لوگوں کا خیال یہ ہے، منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ حدیث آپ کی 2 صدیاں بعد لکھی گئی تھیں، تو یہ اس اعتراض میں کوئی بھی وزن نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود اجازت دے رہے ہیں کہ آپ لکھ لیا کرو، اور پھر صحابہ نے آپ کی زندگی میں بھی لکھا، آپ نے حکم بھی دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ احکامات دیے دیت کے بارے میں، اور یہ جو ہے دیت کے بارے میں آپ نے احکامات دیے۔ تو یمن کا ایک شخص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ احکامات مجھے لکھوا دیجئے، تو آپ نے حکم دیا تھا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ احکامات لکھوا دو، آپ نے خود حکم دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک حدیث نہیں لکھوائی۔ آپ نے جو 8 لوگوں کو اپنے خط لکھوائے ہیں، کیا خیال ہے وہ حدیث نہیں تھے؟ آپ نے جو اتنی بڑی حکومت آپ کی پورا عرب آپ کے زیر نگرانی تھا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ساری حکومت ہواؤں میں چل رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال کو ہدایات لکھواتے، اور کئی ہدایات تو آپ نے لکھوائی نہیں تھیں اور ابھی آپ نے لوگوں کو پہنچائی نہیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آئیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امان نامے لکھوائے، بہت سے صلح نامے لکھوائے، آپ نے مردم شماری کرائی مدینہ کی۔ تو یہ سارے جو خط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جوشم کو، جب اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دنس گیا تھا، اس وقت اس کو امان نامہ لکھوایا تھا، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث لکھوائی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار جو ہیں احادیث خود لکھوائیں۔ آپ نے جو تھا صحابہ کو حکم دیا، عبداللہ بن عمر بن عاص کو حکم دیا، اس کے بعد بہت سے صحابہ نے اپنے اپنے جو احادیث کے مجموعے تیار کر رکھے تھے، اور وہ مجموعے آج سارے کے سارے نہ صرف موجود ہیں بلکہ چھپ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3379، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو نے مکے میں جو برکت نازل فرمائی ہے اس کا دگنا مدینہ میں نازل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، مدینہ میں جو بھی آتا تھا اسے بخار چڑھ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، حضرت ابوبکر بیمار ہوئے، حضرت بلال بیمار ہوئے، حضرت عائشہ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ ان کے بال بھی جو تھے جھڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ
یثرب کی آب و ہوا جو ہے وہ اچھی کر دے، اس کے بخار کو جوفا منتقل کر دے، اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما دے، اس کو ہمیں محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول کر لی، مدینہ کی آب و ہوا اچھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سا اور مد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کو حضرت ابراہیم نے حرم قرار دیا تھا، مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں، اور آپ نے پھر اس کی حدود بھی مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر تھا، آپ نے اس کا نام جو تھا طابہ یا طیبہ اس کا نام رکھا تھا۔ طابہ یا طیبہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ۔ اور پھر آپ نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت نازل فرما، اور پھر آپ نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ جو مدینہ میں فوت ہوا اس کی سفارش کی جائے گی۔ آپ نے یہ بھی ڈرایا کہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اللہ اس کو ڈرائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ اس شہر سے ہمیں محبت، اس شہر سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس شہر کے رہنے والوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير